جہیز کی جڑ کاٹی جائے۔ اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا، یہ 10 جنوری 1975 کا میرے پاس یہ ایک رقعہ ہے موجود لکھا ہوا۔ ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد حنیف ورک، ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا، پھر میں نے مسجد خضرہ میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھوا لیے تھے کہ اس کی پابندی کرنی ہوگی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا۔ یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اس کی نمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے 2 دن پہلے بھیج دیجئے لڑکے والے کے، یا 2 دن بعد میں بھیج دیجئے، نمائش نہ ہو کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ لے کر گئی ہے اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کر دیں، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوس چبانے کے لیے۔ پوری کوٹھی جو ہے قمقمہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہو جگمگ 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 ہو رہی ہے۔ بڑے عمدہ لباس سفید براق پہنے ہوئے جو بہرے ہیں وہ کھانے ڈشیں لیے ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اسراف، اور اس کے بعد تبذیر کے بارے میں تو فرمایا، اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تسرفو لا تسرفو، اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا، کیوں تشبیہ دی گئی؟ پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر، شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ شیطان چاہتا یہی ہے۔ اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینا، کلاس کانشسنس پیدا کر دینا، محرومین اور مترفین کے علیحدہ طبقے ہو جائیں، اور پھر لڑیں گے ٹکرائیں گے پھر۔ اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المؤمنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، یہ ہم بھائی ہیں؟ میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے۔ یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کر دیں گے۔ بہرحال 5ویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز۔ اس زمن میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر کے، اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ جو میں کہہ چکا ہوں، فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی 1 پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور، حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا، مہر تو لازم ہے۔ انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیے اپنے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو
فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، ان کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے لے آئیں۔ کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، قرض لے کے آؤ، لیکن مہر تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں آواز لگائی، حضرت عثمان نے خرید لیا 30 دینار یا درہم جو بھی ہے، اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی۔ اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے اور خودی ہے اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی ہے۔ اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بوجھ نہ ہو، میں نے زرہ بیچی ہے، پیسے لیے، بعد میں واپس کر دی ہدیۃ، یہ آپ کی زرہ واپس۔ وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے۔ حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے وہ خوشبو کو تیاری کی، اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا۔ ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بنی ہوئی تھی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی پیسنی ہوگی، 1-2 معمولی سے برتن، بس یہ ہے جہیز۔ اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا۔ وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان بنا دیا۔ اپنے پاس سے حضور نے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں لی۔ اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں۔ حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں گئی ہیں حضور کی۔ پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی، ابھی شاید وحی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے، ممکن، لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے۔ اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے، کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو وہ دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے۔ بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ ہوں۔ 10 مربع ہیں تو 10 مربع ہی جائیں گے، چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا۔ پھر ہندوؤں کے ہاں تو یہاں تھا کہ لڑکی کا تو خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو، تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ اسے ملے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے۔ ماں فوت ہوگی، ماں کے اگر کوئی ہے وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جدوجہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی، لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور جس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہو۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے اتے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا اتے نہ کیتے بئی نظارے۔